کیا آپ متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات جاننے کے بعد آپ متحدہ عرب امارات میں زیادہ محفوظ انداز میں کام کر سکیں گے اور خود کو بدسلوکی، زیادتی اور اتصال سے بچا سکیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی بھلائی اور مفادات کے بہترین محافظ آپ خود ہیں، تو پھر دانش مندی کے ساتھ سفر کریں اور لگن کے ساتھ کام۔ ان معلومات کو جانیے اور آگاہ رہیں۔ آپ کی طرح بہت سے لوگ ہر روز کام کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات میں آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آجر ان کے ساتھ زیادتی اور بدسلوکی کرتے ہیں۔ ملازم کی تنخواہ روک لی جاتی ہے اور اسے قیدی بنا کر اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتا۔ اس قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے طریقے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے حقوق کو جانیے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی قانونی حیثیت کیا ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نہ آپ کو ہراساں کر سکتا ہے اور نہ آپ کا استحصال کر سکتا ہے۔ اس رہنما ویڈیو سے آپ کو معلوم ہوگا کہ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے آپ کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان معلومات کو جان کر آپ خود کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو غیر ملکی ملازم سمجھتے ہوئے آپ کی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کے لیے آپ صرف کفالہ نظام کے تحت آ سکتے ہیں۔ کفالہ کا کیا مطلب ہے؟ متحدہ عرب امارات میں کوئی غیر ملکی باشندہ صرف اس وقت کام کر سکتا ہے جب کوئی مقامی شخص یا کمپنی اس کی ذمہ داری لے۔ اسے اسپانسرشپ کہا جاتا ہے، جسے یہاں کی زبان میں کفالہ کہتے ہیں۔ جو شخص یا کمپنی ذمہ داری لیتا ہے اسے کفیل کہتے ہیں۔ کفیل غیر ملکی کارکن کو متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت دیتا ہے، یہاں قیام کے دوران اس کی نگرانی کرتا ہے اور ملک سے باہر جانے کی منظوری دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجر غیر ملکی کارکن کے متحدہ عرب امارات میں قیام کے تمام معاملات کی ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے اسپانسرشپ یا کفالہ واپس لے لے۔ پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے آپ فارن سروس ایگریمنٹ FSA غیر ملکی ملازمت کا معاہدہ پر دستخط کریں، جس میں متحدہ عرب امارات میں ملازمت کی شرائط شامل ہوں گی۔ معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اسے توجہ اور احتیاط سے پڑھیں یا کسی بات شخص سے کہیں کہ وہ معاہدے کا جائزہ لے جو آپ کی ملازمت کا معاہدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں آپ کا اجر بھی آپ کے رہائشی پرمٹ کے لیے درخواست دینے سے پہلے اپنے سرکاری لیٹر ہیڈ پر آپ سے ایک معاہدے پر دستخط کرائے گا۔ اس دوسرے معاہدے کی نوعیت توجہ سے پڑھیں اور اس کا موازنہ اس معاہدے سے ضرور کریں جس پر آپ نے پاکستان سے روانگی سے پہلے دستخط کیے تھے۔ اگر ان دونوں معاہدے کی شرائط میں فرق ہو تو عارض سے اس فرق کی وجہ پوچھیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے معاہدے میں کم سے کم 10 ذیل تفصیلات ضرور لکھی ہوں۔ آپ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر، کام کی جگہ کا پتہ، آپ کے اجر کا نام اور پتہ، آپ کے کام کا زمرہ کیٹیگری، آپ کی تنخواہ اور دیگر سہولتیں، رہائش، ٹرانسپورٹ، کھانا وغیرہ، کام کے گھنٹے، یہ 8 گھنٹے یومیہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوور ٹائم کس حساب سے طے کیا جائے گا، چھٹیوں کی تفصیل، سالانہ چھٹیاں، بیماری کی چھٹیاں، زچگی کی صورت میں چھٹیاں اور دوسری طرح کی چھٹیاں، تنخواہ یا واجبات میں سے کسی قسم کی کٹوتی کی تفصیل، آپ کے فرائض اور معاہدہ منسوخ کرنے کا طریقہ۔ ملازمت سے متعلقہ خاص شرائط کی وضاحت معاہدے میں لازمی ہونی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں لیبر کیٹیگری کے غیر ملکی ملازمین کو عام طور پر ان کے اجر کی طرف سے رہائش مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی ملازمت کے معاہدے میں رہائش شامل ہے تو یہ اس معیار کی ہونی چاہیے کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ عام طور پر رہائش کی جگہ سے کام کی جگہ تک ٹرانسپورٹ بھی بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے۔ بعض اجر اپنے ملازمین کو کھانا بھی مفت فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ملازمت کے معاہدے کو غور سے پڑھیں کہ آپ کو کون سی سہولتیں دی جائیں گی۔ ملازمت کے معاہدے کی قسمیں۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے معاہدے عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طے شدہ مدت کا معاہدہ اور دوسرا غیر معینہ مدت کا معاہدہ۔ طے شدہ مدت کے معاہدے میں معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے اور اس کے ختم ہونے کی تاریخیں لکھی ہوتی ہیں، جبکہ غیر معینہ مدت کے معاہدے پر صرف عمل درآمد شروع ہونے کی تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ طے شدہ یا مقررہ مدت کے معاہدے پر 2 سال کی مدت کے لیے دستخط کیے جاتے ہیں۔ باہمی رضامندی سے اگلی مدت کے لیے معاہدے کی تجدید کی جاتی ہے۔ رہائش کے اجازت نامے کی مدت کا تعلق کی ملازمت کے معاہدے کی مدت سے ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام ملازمت کے معاہدے میں دی گئی مدت کے مطابق رہائشی اجازت نامہ جاری کرتے ہیں، اس لیے آپ کی رہائش کا اجازت نامہ 2 سال کے لیے ہوگا، لیکن ورک ویزا کی تجدید کے وقت اس مدت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں اجر تبدیل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ضرور معلوم کریں کہ متحدہ عرب امارات میں جو شخص یا ادارہ آپ کو ملازم رکھ رہا ہے اور وہاں کی وزارت محنت و سماجی امور سے رجسٹر ہے یا امارات کے کسی ایک فری زون میں کام کرتا ہے،
اگر آپ کو کسی فری زون میں کام کرنے کے لیے ملازمت دی جا رہی ہے تو آپ کسی بھی وقت اپنا آجر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فری زون میں کام نہیں کرتے تو آجر تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ اپنا آجر تبدیل کرنا چاہیں اور آپ فری زون سے باہر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے موجودہ آجر سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC لینا ہوگا، جسے مقامی زبان میں تنازل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نئے آجر سے قبولیت کا خط لینا ہوگا کہ وہ آپ کو ملازمت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیا آجر آپ کی رہائش کے اجازت نامے کے لیے درخواست دے گا۔ اگر موجودہ آجر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC دینے سے انکار کر دے تو وہ ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا رہائشی اجازت نامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں متحدہ عرب امارات میں آپ کو آئندہ 6 ماہ تک کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ کو فوری طور پر UAE چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو متحدہ عرب امارات سے وطن واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ پاکستان واپس بھیجنے کی وجہ درج ذیل میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے: آپ کی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو گیا اور اس کی تجدید نہیں ہوئی، صحت کے سنگین مسائل، بیماری، مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونا۔ آپ کا آجر آپ کی تنخواہ میں سے کٹوتیاں کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آجر سے پیش کی رقم لے رکھی ہے، یا آپ کے سماجی بیمے سوشل انشورنس کی قسط باقی ہے، یا عدالت نے قرض کے مقدمے میں آپ سے قرض کی رقم کی وصولی کا حکم دیا ہے، یا آپ نے آجر کی وجہ ہدایت کے باوجود کام میں غفلت کی وجہ سے اس کے کسی آلے یا کارخانے دفتر کو نقصان پہنچایا تو اس کے عوض آپ کی تنخواہ یا واجبات میں سے رقم کاٹ لی جائے گی۔ باہم کاٹے گی رقم آپ کی تنخواہ کی کل رقم کے 50% سے زیادہ نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ کمیشن آف دی لیبر ڈسپیوٹس کمیشن یہ فیصلہ دے کہ کٹوتی کی رقم میں اضافہ ممکن ہے۔